السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آئیفل ٹاور کے بارے میں۔ آئیفل ٹاور کے خالق گستاؤ آئیفل نے اسپین کے مشہور شہر بارسلونا میں آئیفل ٹاور بنانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان ٹاور تعمیر کرنے کا پرپوزل دیا تھا، لیکن اس وقت وہاں کے شہریوں کو یہ بہت ہی فضول قسم کا آئیڈیا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے پیسے یہاں لوہے کا ڈھانچہ بنانے پر خرچ کریں اور پھر رات کو اسے دیکھنے کے لیے بے شمار لائٹوں کا بندوبست بھی کریں۔ انہیں یہ ایک بیکار آئیڈیا لگا، تاہم انہوں نے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے گستاؤ آئیفل کو کہا کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو کہیں اور لے جا کر مکمل کریں۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ بارسلونا سے 1000 کلومیٹر دور فرانس کے مشہور شہر پیرس میں گستاؤ آئیفل نے وہی ٹاور تعمیر کیا جسے آج دنیا آئیفل ٹاور کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آئیفل ٹاور کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ آخر کیوں تعمیر کیا گیا، اس پر کتنی لاگت آئی، آئیفل ٹاور نے جنگ عظیم میں کیا اہم کردار ادا کیا، اور وہ قصہ کیا تھا جب آئیفل ٹاور کو بیچ دیا گیا تھا۔ 1879 میں فرینچ انقلاب کے 100 سال مکمل ہونا تھے، تو فرانسیسی انقلاب کی 100 سال کی سالگرہ کے موقع پر ایک یونیورسل ایکسپو یعنی بین الاقوامی نمائش کا اہتمام کیا جانا تھا۔ اس موقع پر ایک شاندار یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو سینٹرو پیرس میں واقع چیم ڈی مارس پر تعمیر ہونا تھی، اور اس کو بین الاقوامی نمائش کے داخلی راستے کے طور پر بنایا جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے فرانس میں ایک مقابلہ رکھا گیا جس میں 100 سے زائد فنکاروں نے اس یادگار کو بنانے کے لیے اپنے ڈیزائن پیش کیے، اور ان 100 آرٹسٹ میں سے گستاؤ آئیفل کے ڈیزائن کو پسند کیا گیا۔ یہ وہی پرپوزل تھا جسے اسپین کے شہریوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس نے 300 میٹر اونچے ایک ٹاور کی تعمیر کرنے کی تجویز دی تھی جو قبول کر لی گئی، اور پھر 1886 میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ آئیفل ٹاور کا نام گستاؤ آئیفل کے نام پر ہی ہے، اور یہ آئیڈیا اسی کا تھا، لیکن اس کا ڈیزائن خود گستاؤ آئیفل نے تیار نہیں کیا، بلکہ اس کی کمپنی کے 2 سینئر انجینئرز نے اس کا ڈیزائن بنایا تھا۔ یوں تو آئیفل ٹاور کی چمک دمک دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ اسٹیل کا بنا ہوا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آئیفل ٹاور کو آئرن سے بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے خام لوہا مشرقی فرانس سے لایا گیا تھا، پھر اس آئرن کو آئیفل کمپنی کی فیکٹری لے جایا گیا۔ وہاں آئرن کو آکسیڈائزنگ کی موجودگی میں بھٹی کے اندر اعلیٰ درجے پر پگھلایا گیا، اور پھر ہتھوڑوں کی مدد سے اسے مخصوص شکل دی گئی۔ اس عمل کے دوران لوہے میں موجود اضافی کاربن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں ان لوہے کے ٹکڑوں کو اس جگہ لے جایا گیا جہاں آئیفل ٹاور کو تعمیر کرنا تھا۔ اس میں موجود لوہے کے استعمال کو زنگ سے بچانے کی خاطر اس لوہے پر پینٹ کی ایک موٹی تہ لگائی گئی، لیکن ظاہر ہے پانی اور ہوا کی وجہ سے پینٹ خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے ہر 7 سال بعد آئیفل ٹاور کو ری پینٹ کیا جاتا ہے۔ آئیفل ٹاور 300 میٹر اونچا ہے۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تب اسے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اعزاز بھی ملا، جو اس کے اگلے 41 برس تک اس کا اعزاز رہا۔ اس ٹاور کا ٹوٹل وزن 10,100 ٹن ہے۔ اس پر 20,000 لائٹ نصب ہے۔ اس ٹاور کی 108 منزلیں اور 3 پلیٹ فارم ہیں۔ پہلا پلیٹ فارم زمین سے 190 فٹ بلند ہے، جبکہ دوسرا 376 اور تیسرا 900 فٹ بلند ہے۔ اس میں 1710 سیڑھیاں ہیں، جبکہ لفٹ بھی موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک لفٹ سال میں 63,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ آئیفل ٹاور کو 2 سال 2 ماہ اور 5 دن کی ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی بنیاد کو بنانے میں صرف 5 ماہ لگے، اور باقی ٹاور کی تعمیر صرف 21 ماہ میں مکمل ہوئی۔ تعمیراتی کام جنوری 1887 کو شروع ہوا اور 21 مارچ 1879 میں مکمل کر لیا گیا۔ اسے بنانے میں 15 لاکھ امریکی ڈالر کی لاگت آئی، جو کہ فرینچ گورنمنٹ نے ادا کی تھی۔ جب یہ ٹاور تعمیر کیا جا رہا تھا تب پیرس کے لوگوں نے بھی اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ لوہے کا ڈھانچہ پیرس کی خوبصورتی کو خراب کر دے گا۔ اس مخالفت کی وجہ سے گستاؤ آئیفل کو صرف 20 سال کا پرمٹ دیا گیا۔ پرمٹ ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹاور تعمیر ہونے کے بعد صرف 20 سال تک قائم رہ سکتا ہے، اور 20 سال کے بعد اسے یہاں سے ہٹانا ہوگا، یعنی ٹاور کو توڑ کر ختم کرنا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے ٹاور کے سب سے اوپر اینٹینا لگا دیے گئے تھے، اور یوں ان سے ریڈیو منتقلی کا کام لیا جانے لگا۔
یہ ٹاور آج بھی پوری دنیا میں ریڈیو ٹی وی براڈ کاسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اب آئیفل ٹاور فرانس کا مشہور تاریخی نشان بن چکا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا یادگار ہے جسے لوگ پیسے دے کر دیکھتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 70 لاکھ لوگ یہاں آتے ہیں، جن میں تقریباً 65% غیر ملکی ہوتے ہیں۔ جب آئیفل ٹاور کو ریڈیو اور ٹی وی براڈ کاسٹنگ کے لیے استعمال کیا جانے لگا تو پہلی جنگ عظیم میں آئیفل ٹاور نے زبردست کردار ادا کیا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس نے پیرس کو ایک دفعہ تباہی سے بچا لیا۔ ورلڈ وار 1 میں اس ٹاور کا استعمال فرانسیسی فوجیوں کو احکامات بھیجنے کے لیے کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی اس ٹاور نے ایک زبردست کردار ادا کیا۔ جب ہٹلر کی فوجیں دوسری جنگ عظیم میں پیرس میں داخل ہوئیں تو آزادی کے مجاہدین نے آئیفل ٹاور کی لفٹ کے کیبل کاٹ دیے تاکہ ہٹلر کی فوجیں ٹاور کے اوپر لفٹ کے ذریعے نہ جا سکیں۔ اس تمام صورتحال میں ہٹلر نے آئیفل ٹاور کو گرانے کا حکم جاری کر دیا، اور جس جنرل کو یہ حکم ملا اس نے اس کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ اس طرح آئیفل ٹاور دوسری جنگ عظیم میں گرائے جانے سے محفوظ رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹاور 2 بار فروخت ہوتے ہوتے بچا، بلکہ ایک بار تو اس کی رقم بھی وصول کر لی گئی تھی؟ ایسا فرانس گورنمنٹ نے نہیں بلکہ ایک جعلساز وکٹر لیسٹنگ نامی شخص نے کیا تھا۔ یہ 1925 کی بات ہے۔ وکٹر لیسٹنگ ایک دھوکے باز تھا۔ اس کے فراڈ کے قصے نہ صرف یورپ بلکہ پورے امریکہ میں مشہور تھے۔ وہ پیرس کے ہوٹل میں بیٹھا ایک دن اخبار پڑھ رہا تھا جس میں آئیفل ٹاور کے بارے میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا۔ اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ فرانسیسی حکومت کو آئیفل ٹاور کی تزئین و آرائش کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس آرٹیکل کے آخر میں صحافی نے یہ لائن لکھی کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا آئیفل ٹاور کو بیچ دینا بہتر نہیں ہوگا؟ یہ آرٹیکل پڑھتے ہی وکٹر کے چالاک دماغ میں ایک فراڈ کا خیال آیا، اور یہ کھیل تھا اس ٹاور کو فروخت کرنے کا۔ اس نے کچھ اشتہارات چھپوائے جس میں لکھا تھا کہ گورنمنٹ آئیفل ٹاور کو فروخت کرنا چاہتی ہے، اور یہ اشتہارات اس نے پیرس کی نامور کمپنیوں کو بھیج دیے، اور سب سے بڑھ کر خود کو گورنمنٹ کا نمائندہ دکھانے کے لیے اس نے اپنا جعلی آئی ڈی کارڈ بھی بنوایا۔ ایک مشہور تاجر جو پیرس میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا اس جعل ساز کے جھانسے میں آ گیا۔ اس تاجر نے سوچا کہ اگر وہ آئیفل ٹاور خرید لے گا اور اس کا مالک بن جائے گا تو پوری دنیا کی تاجر برادری میں اس کے چرچے ہوں گے۔ اسی لیے وہ اس لالچ کے باعث جعل سازی کا شکار ہوا، اور 70,000 فرانسیسی نوٹ میں اس نے اس ٹاور کو خرید لیا۔ وکٹر لیسٹنگ یہ رقم لے کر آسٹریلیا روانہ ہو گیا۔ اب وکٹر لیسٹنگ جو کہ آسٹریلیا میں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جب تاجر کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوگا، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پولیس کو اطلاع نہ کرے۔ لیکن پھر بھی وکٹر لیسٹنگ روزانہ اخبار پڑھتا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کے فراڈ کی خبر کسی نہ کسی طرح اخبار میں چھپی ہوگی۔ لیکن جلد ہی اس کے شک و شبہات دور ہو گئے۔ کافی روز گزر جانے کے بعد بھی اس جعل سازی کی خبر کسی اخبار میں نہیں چھپی۔ وہ تاجر جس نے یہ ٹاور خریدا تھا، اس نے شرمندگی کی وجہ سے کسی کو نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ پھر وکٹر لیسٹنگ نے ایک بار پھر اسی اسکیم پر دوبارہ کام کرنے کا سوچا اور دوبارہ پیرس آ گیا۔ ایک بار پھر اس نے آئیفل ٹاور کو فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار پولیس کو اس معاملے کی اطلاع ہو گئی۔ وکٹر لیسٹنگ گرفتاری سے بچنے کے لیے امریکہ فرار ہو گیا، اور یوں دوسری بار آئیفل ٹاور فروخت ہونے سے بچ گیا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔